سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو موروثی بیماریوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بعض موروثی بیماریاں یا بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں جو کہ خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں مگر خالصتاً موروثی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے توجیہات میں ایک وراثتی پہلو کے علاوہ مختلف ماحولیاتی عناصر بھی شامل ہیں۔ ان موروثی اور جینیٹک تناسب صرف 3% سے لے کر 10% تک پایا جاتا ہے۔ نیز ان میں دل کی پیدائشی اور کارنری بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، مرگی یعنی ایپیلیپسی، بعض ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں، سوریاسس، پیدائش کے وقت کٹا ہوا ہونٹ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جین پر ماحولیات کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عوارض کے علاوہ جن افراد میں متاثرہ جین موجود ہوتے ہیں ان کا رد عمل چند ادویات کے ساتھ نہایت شدید ہوتا ہے۔ مثلا وہی دوا، وہی میڈیسن اگر ایک انسان کو دی جائے تو وہ اسے برداشت کر لیتا ہے، مگر جس شخص کے جین میں ایک خاص نقص موجود ہے اس شخص پر اس میڈیسن اور اس دوا کا اتنا شدید رد عمل ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مثلا جلد پر، اسکن پر اثرات، نہایت تیز بخار، خون میں تقریبی تبدیلیاں وغیرہ وغیرہ۔ الغرض کہ ان میں سے کوئی بھی علامت دوسرے فرد میں نمودار نہیں ہوتی مگر کسی اور فرد میں نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماحولیاتی عناصر میں سگریٹ کا دھواں، کافی یا چائے کا زیادہ استعمال بھی شامل ہے۔ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سگریٹ کی عادی خواتین کے ہاں، جن کی مغرب میں ویسٹ میں بہتات ہے، پیدا ہونے والی اولاد شدید طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ نیز تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کثرت سے چائے یا کافی استعمال کرنے والے افراد کے ہاں پیدا ہونے والے بچے اپنے کروموسومز میں ناقص جین لے کر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن میں ایک خاص انزائم کی پیدائشی طور پر کمی ہوتی ہے، ان پر سگریٹ کا دھواں پھیپھڑوں کی ایک خاص بیماری ایمفائسیما کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص جلدی بیماری زیروڈرما، جس سے متاثرہ شخص کے جلد پر دھوپ اس شدت سے اثر انداز ہوتی ہے کہ جلد پر پیدا ہونے والی تبدیلیاں کینسر کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریض کسی بھی قسم کے سرطان سے اوائل شباب میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ضروری ہے کہ دوران حمل ذیابیطس میں مبتلا خواتین کا خاص طور پر خاص خیال رکھا جائے تاکہ ان کے خون میں شوگر کا تناسب کنٹرول میں رہے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ماحولیاتی عناصر میں ایکس رے شعاعیں، کیمیائی اجزاء، ادویہ، وائرس شامل ہیں۔ حمل کے ابتدائی چند ہفتوں میں اگر ماں کا ایکس رے کیا جائے تو بچے پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بچہ نہ صرف ذہنی طور پر معذور بلکہ دیگر نقائص، جسمانی نقائص سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ادویہ کا استعمال بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چند ایسی موروثی بیماریاں بھی ہیں جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی معلوم کی جا سکتی ہیں، خصوصاً جب کسی خاندان میں مخصوص نقص کے ساتھ کسی بچے کی پیدائش ہو چکی ہو یا ذہنی طور پر پسماندہ یا معذور ہو۔
تولیدِ کاؤنسلنگ کے تحت انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پہلے نقص زدہ بچے کی پیدائش کے بعد اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے دوسرے بچے بھی نارمل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیدائش سے پہلے ڈائگنوسٹک پروسیجرز کے ضمن میں، تشخیصی عمل کے ضمن میں کچھ اخلاقی اور قانونی پابندیاں بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ پیدا ہونے والا بچہ نقص کے ساتھ پیدا ہوگا تو پھر اس کا فیصلہ والدین ہی کو کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس نقص کے ساتھ بچے کو قبول کریں گے یا نہیں، اور اس سلسلے میں انہیں کسی بھی قانون کے تحت کسی فیصلے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی ضروری ہے کہ والدین صحیح طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کریں تاکہ بعد میں مسائل کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نالج، اس کی ڈیٹیل نالج اور اس مرض کی ڈیٹیل نالج آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ بعد میں فیوچر میں بچے کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگی اور ان مسائل کو کس طرح یعنی کہ علاج کرانا پڑے گا۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو ساری سہولتیں موجود ہیں۔ اگر کچھ بچے اس قسم کے ہوتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں تو سارے ذمہ داری جو ہے نا فیملی میں ایک دوسرے پر ڈال دی جاتی ہے، اور زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ہی ڈالی جاتی ہے، اور خواتین کو اس کا ذمہ دار بتایا جاتا ہے کہ ان میں ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ بچے اب نارمل ہوں گے، مگر اس عمل کو برقرار رکھا جاتا ہے اور بعد میں ان مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا اور اس کے اندر جو ہے نا ڈائیورس تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی موریثی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر کے اپنی فیملی کو اور اپنے گھر کو بعد میں آنے والی مشکلات سے بچائیں اور اس کے لیے پہلے سے پیش بندی کریں۔